بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پریس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جس طرح ملک میں امپیرٹڈ حکومت قائم کی گئی ہے، ملک اچھا خاصا معاشی طور پر مضبوط ہو رہا تھا، پاکستان کی انڈسٹری چل پڑی تھی، پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو رہی تھی، پاکستان کی درآمدات میں اضافہ ہو رہا تھا، پاکستان خود مختاری آزادی کی راہ پر گامزن تھا۔ پاکستان میں کی آزاد خارجہ پالیسی بن رہی تھی، جو کہ اس سے قبل جب سے پاکستان بنا ہے آزاد خارجہ پالیسی نہ بن سکی، تو پاکستان سے باہر دشمن ممالک کو یہ پسند نہ آیا اور پاکستان کے اندر ان کے پالتو لوگوں کو جو پہلے 35-40 سال تک مسلسل اقتدار میں رہے ہیں ان کو پسند نہ آیا، تو انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگا کر طاقت کے بل بوتے پر پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے ایم پی ایز کو خرید کر اور واضح طور پر بولیاں لگا کر پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے واضح طور پر قوم کو بتلایا۔ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں ان کو خط دکھایا گیا کہ اس طرح ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کو بدحالی، بدترین معیشت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، غیر مضبوط سے کمزور کیا جا رہا ہے، اداروں کو مطلع کیا گیا کہ ان کو اس چیز کا سدباب کریں، لیکن افسوس ایسا نہ کیا گیا۔ جس وقت پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سال پہلے اقتدار سنبھالا تو اس وقت قومی خزانہ میں $9.5 ارب موجود تھے۔ اگر اس میں $2 ارب کم ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹر ہو جاتا۔ عمران خان نے دوست ممالک کی مدد سے کوشش کر کے پاکستانی معیشت کو مضبوط کیا اور بڑے بڑے فیصلے کیے، غریب عوام کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کیے، جس میں صحت کارڈ، احساس پروگرام، لنگر خانہ، پناہ گاہ اور ایسے بہت سے پروگرام تقریباً ہر ماہ ہر گھر میں 10,000 سے لے کر 20-25 ہزار تک جا رہا تھا مختلف پروگراموں کی مد میں۔ اس تبدیلی کے بعد اب جس وقت یہ تبدیلی کی گئی ملک میں تو اس وقت قومی خزانہ میں $22 ارب موجود تھے، اور یہ پہلی حکومت ہے جو تبدیل ہوئی ہے، اور آنے والی حکومت کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہوئی کہ قومی خزانہ خالی ہے، اور ایسی حکومت معرض وجود میں آ گئی جس کا وزیر اعظم، جس کے خلاف عدالت میں اسی دن فرد جرم عائد ہونی تھی اور اسی دن وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا، وہ جو کابینہ بنی وہ 60% تک
مختلف کیسز میں جو بڑے نوعیت کے کیس ہیں جس میں منی لانڈرنگ، نجائز اثاثہ جات اور بہت سے کیسز ان پر ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا گیا۔ اس میں ایک اہم عہدہ وزیر داخلہ کا ہے، جس کو رانا ثناء اللہ کو اس پر بٹھا دیا گیا، اور اس نے آتے ہی وہ بدماشوں کی طرح بڑھ کے مارنا شروع کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 1 مہینہ تک پورے پاکستان میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ کسی جگہ پہ لاقانونیت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئی۔ آخر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تو پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا، گرفتاریاں شروع کر دی گئیں، تشدد شروع کر دیا گیا، مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا شروع کر دیا۔ 25 تاریخ کو جس دن لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، اس دن لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، عورتوں بچوں پر تشدد کیا گیا۔ یہ ایک بدترین مثال ہے۔ ہم اس حوالے سے ان تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ سینئر کارکن ساجد خان نیازی سے موجود ہیں، وہ مہنگائی کے حوالے سے اور کچھ اہم معاملات کے حوالے سے وہ بھی اپنے ڈسکس کریں گے۔ جی ساجد خان نیازی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زیادہ تفصیل سے تو بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مین پوائنٹ سارے تقریباً عبدالغفار صاحب نے بتا دیے ہمیں۔ ہمارے انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں، تو یہ اس طرح کی انفارمیشن ساری ان کے پاس کلیکٹیولی ہوتی ہے۔ تو میں تو ذاتی طور پہ اب 2-4 سوال ہی ہیں جو اداروں سے ہیں، میرے سارے سوال اداروں سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مہنگائی کی اگر بات کریں کہ مہنگائی مارچ لے کے آئے تھے یہ لوگ، ہم نے ان کو ٹھنڈے پانی پیش کیے ہیں، صاف ستھرے راستے پیش کیے ہیں۔ اب مہنگائی پہ اب ہم اگر امریکن رجیم چینج پہ نہ بھی جائیں، اگر یہ مہنگائی کرتے ہوئے آئے ہیں تو کون سی مہنگائی انہوں نے کم کی ہے، یا مہنگائی کم کرنے کی کون سی کوشش کی ہے؟ یہ کل کو جو اس پہ آئل پروڈکٹس پہ انہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ کون سی چیز ہے جو آئل فیول پرائسز کو بڑھانے کے بعد کس چیز پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نارمل پیاز آلو بھی پیٹرول کی وجہ سے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آئے نہیں تھے مہنگائی کم کرنے، یہ اس لیے آئے تھے کہ نیب کے کیسز ختم کروائیں، نیب کی چیزیں بند کروائیں، نیب کے اختیارات کو کام کریں، نیب کی آزادی کو سلب کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ سب سے بڑا تھریٹ تھا، وہ ختم کوائیں۔ وہ بھی اس سے بھی کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، بالکل کم ہونی بھی نہیں۔ اگر آپ اوورسیز سے آپ ڈالر منگواتے رہیں، اوورسیز کو ووٹ نہ دینے دیں، اس سے مہنگائی نہیں کم ہوگی۔ ای وی ایم جو تھی ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو ختم کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، لیکن اس کو استعمال کرنے سے یہ لوگ ضرور کم ہو جائیں گے، یہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے یہ۔ اس کے علاوہ جو کرمنلز کے نام انہوں نے ای سی ایل پہ ڈلے ہوئے تھے وہ نکالے انہوں نے، ان لوگوں نے جا کے نکالے ہیں جو رانا ثناء اللہ اپنا نام وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ایک کرمنل کا ایک مجرم ثناء اللہ کا نام ای سی ایل سے نکال رہا ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے آئے تھے، اور اس پورے سسٹم کے لیے ان کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے، امریکہ سے ان کے لیے سارا بندوبست ہو کے آیا ہے۔ تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ان کے مہنگائی کے ان اقدامات کی، جس میں مہنگائی کی بجائے یہ اپنے کیسز اور یہ سارا کچھ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے۔ تو مہنگائی بھی تو کر دی گئی ہے۔ مہنگائی ختم کرنے سے ہمیں جو ریلیف پہنچنا تھا
وہ مہنگائی کو بڑھانے سے ہمیں تکلیف ہی پہنچنی ہے. ہمیں کیا ان کے خود اپنے بندوں کو تکلیفیں پہنچنی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ادارے ہیں، اب اداروں پہ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ آپ لوگ نیوٹرلز رہیں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ کے نیوٹرل رہنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن پھر آپ نیوٹرل رہیں، آپ پھر نیوٹرل ہی رہیں. اب جب پولیس یہاں پولیس پہ جب بات آئے گی تو ہم لوگ تو ان اداروں سے اتنے دور ہیں، اتنے ان کے معاملات سے ہم دور ہیں کہ میں نے ابھی یہاں پہنچ کے میں نے اپنے ڈی پی او صاحب کا نام پوچھا تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ میڈم صاحبہ ہیں. ہم تو ان سے اتنا دور رہتے ہیں، اتنے ہم قانون کے اندر رہ کے سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو پولیس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پولیس میں کون ایس ایچ او لگا ہوا ہے، کون ڈی پی او لگا ہوا ہے. تو میں یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ میڈم صاحبہ ہیں ہماری. تو میڈم صاحبہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بھرم رکھیں. پولیس مینجمنٹ سروسز میں ٹاپ کے لوگ آتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو آر سلیکٹڈ فرام دا ٹاپ. تو آپ کم از کم ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اگر آپ کی کوئی مجبوری تھی، رانا ثناء اللہ آپ کی مجبوری تھی، یا یہ مغلیہ خاندان آل شریف آپ کی کوئی مجبوری تھی، تو ایک عورت ہونے کے ناطے ہی ہماری عورتوں کا آپ خیال رکھ لیتی. آپ ہمارے جب دیواریں پھلانگ کے ہمارے بیڈ رومز تک آپ کے پولیس والے پہنچے ہیں تو پھر یہ ایز اے فیمیل ہی آپ خیال رکھ لیتی کہ یار یہ ان کے گھروں میں آپ جائیں تو گیٹ سے اندر نہ جائیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ان کو ورک پلیس سے، ان کو پولیٹیکل پلیسز سے، ان کو اس طرح کی جگہوں سے گرفتار کریں. ان کے بیڈ روم میں جا کے ان کے بچوں کو، ان کی جوان اولادوں کو، ان کو جا کے ڈسٹرب نہ کریں. تو کائنڈلی میری یہ میڈم صاحبہ آپ سے پھر ہے، میں یہ نہ تو مجھے کوئی ایس ایچ او سے فرق پڑتا ہے، نہ مجھے آپ کے یہ بڑے بڑے عہدوں سے فرق پڑتا ہے. الحمدللہ وی آر دا ٹیکس پیئر پاکستانی، جس کی آپ تنخواہ لیتے ہو. اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہیں ہم جو پیسے بھیجتے ہیں اور آپ کا ملک کھڑا ہوا ہے. تو خدا کے لیے آپ ڈونٹ بی اے پارٹ آف دس بلڈی ڈرٹی پالیٹکس. تو آپ اپنا یہ رجیم چینج کا ضرور پارٹ بنیں، لیکن اسٹے ود دا اسٹیٹ اینڈ اسٹے ود دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دا اسٹیٹ. اگر آپ ہمارے بیڈ روم میں، یہ رفیق صاحب ہیں، رفیق راجپوت صاحب ہیں، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقاضا استعمال کیا گیا ہے. میرے گھر میں آپ لوگ گھسے ہیں، کیا میرا کیا پولیس ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ کیا ایم اے کرمنل؟ کیا میں منشیات فروخت کرتا ہوں؟ آپ لوگوں کے وزیر داخلہ کا خود اپنا رشتہ دار، اپنا اس کا رجیمر کہتا ہے کہ یار یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے. آپ لوگوں کا پورا فیصلہ باد کہتا ہے کہ اس وزیر داخلہ نے پوری نسلیں تباہ کی ہوئی ہیں. کیا ریکارڈ ہے میرا؟ میں ادھر منشیات بیچتا ہوں؟ کیا میں اسلحہ بیچتا ہوں؟ آپ نے میرے گھر میں پولیس ڈال دی ہے اور میرے بیڈ روم تک آپ نے پولیس کو بھیجا ہے. تو خدا کے لیے آپ یو جسٹ اسٹے ود دا اسٹیٹ، اور ہم بھی اسٹیٹ کا حصہ ہیں، ہم اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ یہ اپنی نوکری بے شک کریں، لیکن ہمیں اس ملک میں رہنے دیں. میڈم صاحبہ ہمیں اس ملک میں رہنے دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم بھی کشمیری رہنماؤں کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ کوئی جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹرا جوڈیشل وہ چیزیں آپ جیسے آپ لوگ کر رہے ہو، اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کریں. ہم نہیں کرنا چاہتے. الحمدللہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب ہمارے وہ لیڈر ہیں جو پوری دنیا میں ہمیں سکھا رہے ہیں، پوری دنیا میں سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ رہنا کیسے اداروں کے ساتھ. ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے چلے تھے، لیکن ان لکیلی آپ لوگ بے لگام ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سب کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. جیسے ہم خود کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا پورے چوک اعظم میں کوئی بتائے ہم نے اتنے ہم نے یہاں احتجاجی پرامن احتجاجی کیمپس لگائے ہیں، پرامن احتجاجی ریلیاں کی ہیں. ہم نے کسی کا کوئی چیز ایک گملہ بھی پڑا ہوا توڑا ہو تو آپ نے مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز سمجھ کے ہمیں کون سا دہشت گرد. اسامہ بن لادن سے تو آپ پیسے لے کے تو سارا کچھ کرتے رہے ہو، تو ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا دہشت گرد سمجھ کے اور یہ سارا کچھ کر کے آپ لوگ ہمیں اس طرح پکڑتے رہے. تو تھینک یو ویری مچ. ضلع لیا میں 50 سے زائد سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں. ایم این اے کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ صدر افتخار علی بابر خان کھتران کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ کل جس وقت ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ ان کو رحیم یار خان میں کسوری چکی میں جا کر قید کیا گیا ہے. اور گرین پیشہ لوگ ہو یا یہ پولیس والے جانتے ہیں کہ کسوری چکی کیا ہے، جہاں پہ قاتلوں کو، دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. بابر خان کھتران کو رحیم یار خان میں وہاں جا کے قید رکھا گیا ہے. یہ ان سب چیزوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم اداروں کو کہیں گے
حدود میں رہ کر اپنے جو ان کے پاس جو ان کو اختیار دیا گیا ہے، جو ان کو قانون پابند کیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی کارروائی کریں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم بہتر پاکستان کی طرف گامزن ہیں، اور یہی آج کے ہماری پریس کانفرنس تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کا سوال ہے